اصحاب کہف، ان مشہور لوگوں کا تفصیلی احوال جن کے بارے میں جاننا از حد ضروری ہے۔ یہ ایک قصہ لکھا ہوا ہے ضیاء تسنیم بالگرامی صاحب کا، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ منوعاً آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ آج کی جنریشن جو اس طرح کی چیزیں پڑھنے میں انٹرسٹ نہیں رکھتی شاید سن کر کچھ سیکھے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھ کے سنا دوں۔ مسلمان اور عیسائی جتنے راوی تھے انہوں نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ مختصر تو ضرور ہے مگر دلچسپ اور اثر پذیر بھی ضرور ہے۔ اب تاریخ کے اوراق نے بہت سے واقعات کو اس طرح اپنے دامن میں محفوظ کر لیا ہے کہ جو بھی چاہے اس سے استفادہ حاصل کر لے، کیونکہ ان واقعات میں اللہ کی ایسی کرامات پوشیدہ ہیں جو اللہ پہ ایمان کو مضبوط کرنے کا سبب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کو 250 سال گزر چکے تھے۔ مسیحت زور پکڑ رہی تھی، ہر طرف حضرت مسیح اور ان کے دین کا شعرہ تھا۔ دنیا سے بت پرستی اٹھتی جا رہی تھی اور بت پرست ایک خدا کی عبادت سے منکر تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک طرف رومی پرچم لہرا رہے تھے، بت پرستی عام تھی، رومی شام اور فلسطین پر قابض تھے اور یہاں لوگوں نے بت پرستی اختیار کر رکھی تھی۔ یہودیت تھی مگر بت پرستی رومیوں کے زیر تسلط ہو رہی تھی، لیکن جن کے دلوں میں ایک خدا بس گیا تھا وہ بت پرستی سے بھاگ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک خدا کا ایمان راسخ ہو گیا تھا، ان کی نظر میں دنیا اور دنیا کی دلکشی ہیج تھی، اور ان میں رہبانیت اور ترک دنیا کا جذبہ اتنا قوی ہو گیا کہ یہ اپنے جسم اور نفس کو مبالغے کی حد تک مار رہے تھے۔ آبادی سے دور چلے جانا اور کسی غار کے اندر بیٹھ کر عبادت کرنا عیسائیوں میں عام تھا۔ عدم تشدد پر یقین راسخ تھا اور یہ جنگ و جدل سے سخت پرہیز کرتے تھے۔ سمجھتے تھے کہ اس چند روزہ دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے۔ اگر حکومت انہیں پریشان کرتی تو یہ لوگ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے اور کسی غار میں چھپ کر عبادت اور ریاضت کیا کرتے۔ شہروں میں بھی آبادی سے الگ تھلگ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کروائی جاتی جن میں دروازے نہیں رکھے جاتے تھے۔ ایک تنگ کھڑکی کے ذریعے تارک الدنیا اس میں داخل ہوتے، شب و روز عبادت میں مشغول رہتے۔ کھڑکی میں سلاخیں لگا دی گئی تھیں تاکہ اندر کے لوگ باہر نہ جا سکیں اور باہر سے لوگ اندر نہ آ سکیں۔ آبادی کے لوگ ان بڑی خانقاہوں سے اچھی طرح واقف تھے اور اندر رہنے والوں کی تعداد نہ جاننے کے باوجود اس کھڑکی کے راستے ان کو کھانا پانی پہنچا دیتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی تاریک دنیا باہر نکل جاتا اور کھانے پینے کی چیزیں واپس لے کر آ جاتا۔ ایسے ہی ماحول میں ترسوس نامی شہر کے ایفیسس نامی قصبے یا گاؤں میں لوگوں نے دین مسیح اختیار کر لیا، جبکہ پوری آبادی اس نئے دین کی دشمن ہو رہی تھی۔ یہ علاقہ ایک بت پرست بادشاہ دقیانوس کے زیر رگی تھا۔ پوری مملکت میں بت پرستی عام تھی، اور جیسے لوگوں کے علم میں یہ بات آئی کہ فلاں نے مسیحی مذہب اختیار کر لیا تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے، ان پر ظلم کیا جاتا، مجبور کیا جاتا کہ وہ دوبارہ بت پرستی اختیار کر لیں۔ مگر نیا دین اختیار کرنے والے استقامت کا مظاہرہ کرتے اور بت پرستی سے نفرت کرتے۔ حکمران انہیں گرفتار کروا لیتا، وہ ان پہ مقدمہ چلاتا۔ مقدمے کی کارروائی آبادی کی اکثریت دیکھتی۔ ان ایماندار لوگوں کو نرمی سے تلقین کی جاتی کہ وہ آبائی دین میں واپس آ جائیں۔ جب نرمی بے اثر رہتی تو سختی اختیار کی جاتی اور ان میں ایمان والوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا۔ تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے، ان پر ہنستے، تھوکتے، سنگ باری کرتے۔ یہ سنگ باری اتنی شدت سے کی جاتی کہ لوگ مر بھی جاتے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے الاؤ جلائے جاتے اور ایمان والوں کو ان میں جھونک دیا جاتا۔ ترسوس کے 7 دوستوں نے خاموشی سے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور شہر والوں سے دور الگ تھلگ رہنے لگے۔ یہ 7 دوست آبائی مذہب کی کسی رسم میں حصہ نہ لیتے اور الگ تھلگ رہتے۔ ان لوگوں نے کچھ عرصے اپنے دین کو چھپانے کی کوشش بھی کی، لیکن ہم وطنوں کو کسی طرح یہ معلوم ہو ہی گیا کہ 7 دوست بقول ان کے گمراہ ہو چکے ہیں اور دیوی دیوتاؤں سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں۔ لوگ ان 7 کو ہمیشہ ایک ہی ساتھ دیکھتے، یہ ایک ساتھ اٹھتے، بیٹھتے، کھاتے، پیتے، سوتے، عبادت کرتے، ایک ہی مکان میں رہتے۔
ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کا بے حد وفادار تھا۔ ان لوگوں نے کتے کا نام قطمیر رکھا تھا۔ جب یہ لوگ مکان کے اندر ہوتے تو کتا دروازے پر بیٹھ کر اس مکان کی پہرے داری کرتا اور کسی کو بھی اندر نہ آنے دیتا۔ ایک دن اعلیٰ صبح لوگوں نے ان کے مکان کو گھیر لیا اور چیخ چیخ کر ان ساتوں کو باہر بلانے لگے۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے، بے دینوں باہر آؤ اور ہمیں بتاؤ کہ تم اپنے باپ دادا کے دین سے الگ کیوں ہو گئے۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا تو وہ باہر نکل آئے اور ان کے سامنے اپنے دین کی تبلیغ کی۔ لوگ ہنسنے لگے کہ یہ لوگ عجیب ہیں کہ خود تو گمراہ ہو گئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کی تلقین کر رہے ہیں۔ کسی نے ان کو دھمکی دی، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی اور بے دینی پہ قائم رہے تو ہم تم ساتوں کو عبرتناک سزا دیں گے۔ ساتوں میں سے ایک نے سب کی طرف سے جواب دیا، یہ تمہاری سمجھ کا قصور ہے کہ تمہیں بت پرستی میں کوئی عیب نظر نہیں آتا اور ہماری طرح سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے ہمیں بھی گمراہی کے راستے پہ چلانا چاہتے ہو۔ لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ شروع کیا اور یہ طے پایا کہ ان ساتوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ ان ساتوں نے اس دھمکی کا کوئی خاص تو اثر لیا نہیں۔ لوگوں کو جواب دیا کہ جو تم چاہو وہ کرو، ہم خدا پرستی سے باز نہیں آئیں گے۔ اس جواب نے لوگوں کو اور زیادہ غضبناک کر دیا۔ فوراً بادشاہ کو خبر پہنچائی گئی۔ سات بے دین مرنے سے بھی نہیں ڈرتے اور کہتے ہیں کہ بادشاہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بادشاہ نے غصے میں حکم دیا ساتوں کو قید کر دیا جائے اور ایک دن معینہ میں ان سب کو سنسار کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ ان ساتوں کو سنسار کرنے کے بجائے بڑے الاؤ میں ڈال دیا جائے تاکہ جل بھن کے خاک ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اگر انہیں آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ چشمے زد میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ سنسار کرنے میں زیادہ تکلیف ہوگی، بمشکل مریں گے اور اذیت پہنچانا ہمارا مقصد ہے جو سنساری سے حاصل ہو جائے گا۔ اب کسی نیک دل شہری نے یہ خبر ان ساتوں کو پہنچا دی اور مشورہ دیا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور کچھ دیر روپوش رہو۔ ساتوں نے بغیر کسی اہتمام کے گھر چھوڑ دیا، کسی پناہ گاہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے وہ کلیان پہنچ گئے، کلیان پہنچ گئے اور یہاں پہ ارقیم نامی غار میں روپوش ہو گئے۔ جن لوگوں نے ان ساتوں کو اس گھر میں نہیں پایا تو ان کی تلاش شروع ہوئی اور بالآخر اس غار تک پہنچنے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب کچھ کا مشورہ تھا کہ انہیں غار سے باہر لایا جائے اور سنسار کیا جائے، مگر سب نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ طے یہ پایا انہیں غار سے نکلنے نہ دیا جائے اور غار کا منہ بند کر دیا جائے۔ اس تجویز سے سبھی نے اتفاق کیا اور غار کے دہانے کو چنوا دیا گیا۔ اب نہ وہ باہر آ سکتے تھے، نہ باہر سے ان کی مدد کی جا سکتی تھی، یہاں تک کہ ان نوجوانوں کو نیند آ گئی۔ 4070 عیسوی میں اس غار کو کھولا گیا۔ یہ عیسائی بادشاہ فیوفس کا عہد تھا اور ہر طرف عیسائیت کا زور تھا۔ ان عیسائیوں کو اپنے بزرگوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ تقریباً 220 سال پہلے 7 حق پرستوں نے اپنے کتے کے ساتھ سنساری سے بچنے کے لیے کوہ گلیلیان میں پناہ لی تھی۔ پھر لوگوں نے اس غار کے دہانے کو چنوا دیا۔ ان لوگوں نے غار کا منہ کھلوایا تو اندر سے ان کی لاشیں برآمد ہوئی۔ عیسائیوں نے ان لاشوں کو باہر نکالا اور انہیں مارسلس کے گرجا گھر منتقل کیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے مدفن ابھی تک موجود ہیں۔ اب یہ ہے عیسائیت، یعنی کہ یہ روایت جو ہے وہ عیسائیت میں موجود ہے، لیکن قرآن پاک میں ان کا ذکر مکمل موجود ہے اور مسلمان جغرافیہ دان اور مورخ الگ الگ ان واقعات کو کسی اور طرح بیان کرتے ہیں۔ اب ان روایتوں میں کہیں ان کی تعداد 3 بتائی گئی ہے، کہیں 7 اور کہیں 13، لیکن ان تمام میں کتا ضرور موجود ہے۔ بہرحال مقتی نے 3 کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بقول عمان سے ایک فرسخ اور صحرا کے کنارے موضوع الرقیم واقع ہے۔ یہاں ایک غار ہے۔ اس غار کے 2 راستے ہیں، ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا۔ مشہور یہ ہے کہ بڑے راستے سے کوئی داخل ہوتا ہے تو اگر وہ بغیر کسی رہنما کے چھوٹے سے راستے سے نکلنا چاہے نکل نہیں سکتا، اور اگر کوئی رہنما اس کی مدد کرے تو وہ نکل سکتا ہے۔ تو بہرحال جب یہ 3 متلاشیان حق اس غار میں داخل ہوئے تو باہر بارش ہو گئی، موسلا دھار بارش ہوئی، ایک چٹان لڑکی اور غار کے دہانے پر آ رک گئی۔ راستہ بند ہوا، تینوں بے حد پریشان۔ کچھ دیر سوچتے رہے اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ اس چٹان کو غار کے دہانے سے کیسے ہٹایا جائے۔ کوئی ترکیب سمجھ نہ آئی۔
تینوں کا اللہ پہ ایمان تھا اور وہ کسی حال میں بھی اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں تھے۔ اس وقت بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتے ہوئے تدبیر کی، آپس میں طے کیا کہ وہ تینوں باری باری اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بیان کریں جس میں خدا کا خوف ہو اور وحدانیت پر حد درجہ یقین پایا جاتا ہو، اور وہ واقعہ بیان کر کے اس کے واسطے اللہ سے مدد مانگی جائے کہ ہماری مشکل آسان کی جائے۔ تو ایک نے اپنے حافظے پہ زور دیا اور کہا، بھائیو، یہ ذہن نشین رہے کہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کا تعلق ایک نیک عمل سے ہو۔ یاد کرو، دل کی گہرائیوں سے اللہ سے التجا کرو کہ وہ اس اچھے عمل کے سرے میں چٹان کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے۔ کچھ دیر کے لیے سکوت طاری ہو گیا اور تینوں اپنے اعمال میں سے اپنے نیک عمل تلاش کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد ایک نے کہنا شروع کیا، خدایا تو علیم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے کہ اس وقت میں جو کچھ بیان کروں گا وہ سب تیرے علم میں ہے۔ میں بیوی بچے والا آدمی ہوں، میرے والدین بہت بوڑھے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اپنے بوڑھے والدین کو بر وقت دودھ نہیں دے سکا، کیونکہ میرا باقاعدہ عمل تھا کہ صبح اٹھ کے پہلا کام کرتا ہوں کہ دودھ دھو کر اپنے والدین کو پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا ہوں، رات کو بھی عمل دہراتا ہوں۔ جب تک میرے بوڑھے ماں باپ دودھ نہیں پی لیتے میں اپنی بیوی بچوں کو بھی نہیں دیتا۔ ایک بار مجھے بگار میں پکڑا گیا اور میں بر وقت گھر نہ پہنچ سکا۔ خوشامد اور رشوت سے رہائی ملی تو جب گھر پہنچا دیکھا ماں باپ سو چکے ہیں۔ حسب معمول دودھ دھویا اور والدین کے سراہنے جا کھڑا ہوا، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بچے میرے بھوک سے بلک رہے تھے لیکن میں اپنے اصول کو نہ توڑ سکا۔ ساری رات والدین کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ صبح جب وہ دونوں بیدار ہوئے، انہیں دودھ پیش کیا اور اس کے بعد ہی اپنے بیوی بچوں کو دیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور والدین نے میرے حق میں بڑی دعائیں کی۔ تو اے خدا، یہ جو کچھ عمل میں نے کیا وہ تیرے حکم کی تکمیل میں کیا۔ میرا ہر کام تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میرا یہ عمل مستحسن ہو تو اس عمل کے طفیل غار سے نکلنے کا راستہ پیدا کر۔ میں تجھ سے کچھ اور نہیں چاہتا۔ کچھ دیر کے لیے غار میں سکوت طاری ہو گیا۔ اب انہیں اس دعا کے اثر کا انتظار تھا۔ یکایک بجلی چمکی اور اس چٹان پہ گری جس سے اس میں شگاف پیدا ہوا۔ اب جو ان تینوں نے یہ معمولی سا شگاف دیکھا تو امید کی کرن نظر آئی۔ ایک نے کہا، چلو بھائیو کچھ اور مشقت کرو، دوسرے واقعے کے بعد دیکھو شگاف کس طرح بڑا ہوتا ہے۔ دوسرے نے اپنا واقعہ شروع کیا۔ بولا، بھائیو، میں اپنے چچا زاد سے عشق کرتا تھا لیکن وہ مجھے نظر انداز کرتی تھی۔ اب یہ عشق کیسی بری بلا ہے کہ جائز اور ناجائز نہیں سوچتا۔ میں مدتوں اس کے عشق میں خوار رہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کس طرح بات بن سکتی ہے، تو میرے چچا کی بیٹی نے کہا کہ عشق اپنی جگہ، پہلے 100 اشرفیوں کا بندوبست کرو، اس کے بعد کوئی بات ہوگی۔ میں نے سخت محنت شروع کی، 100 اشرفیاں جمع کرنے میں کامیاب ہوا۔ خوشی خوشی اس کے پاس پہنچا، اشرفیاں اس کے حوالے کی اور کہا اب وہ میرے لیے مباح ہو گئی۔ جب میں نے اسے زبردستی پکڑا تو اس نے کہا کہ یہ کیا غضب کرتے ہو، کچھ تو حق و انصاف کی بات کرو۔ میں نے کہا تو نے 100 اشرفیوں کا مطالبہ کیا تھا، میں نے پورا کیا، اب کون سی رکاوٹ ہے جس کا مجھے علم نہیں مگر تو جانتی ہے۔ لڑکی نے کہا، 100 اشرفیوں سے میں تجھ پر حلال نہیں ہوئی، جب تک شرعی طور پہ میں تیری بیوی نہ بن جاؤں تو مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں فوراً اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں صرف تیرے خوف سے اس سے دور ہوا۔ اگر وہ میرا فضل اور وہ میرا عمل ایمان اور خلوص پہ مبنی تھا تو اس وقت اس عمل کے بدلے اس چٹان کو کچھ اور کھول دے۔ دوبارہ بجلی کڑکی اور چٹان کو کاٹتے ہوئے غائب ہو گئی۔ تینوں نے یہ محسوس کیا کہ ذرا سی چٹان اور کھل جائے تو تینوں کے نکلنے کے لیے راستہ ہو جائے گا۔ تیسرا نوجوان غور و فکر میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر حافظے کو کھنگالتا رہا، پھر ایسا واقعہ یاد آیا جو اسے لگا نہایت اہم اور اخلاص کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اس نے کہنا شروع کیا، دوستوں، میں عمر میں تم سے کچھ بڑا ہوں، میں کاشتکاری کرتا ہوں اپنی مدد کے لیے۔ میں نے ایک نوکر رکھا ہے اور طے پایا ہے کہ چاول کی فصل کا 8واں حصہ اپنے نوکر کو دوں گا۔ ہم دونوں محنت کرتے رہے، خدا کے فضل سے شاندار فصل تیار ہوئی۔ میں نے معاہدے کے مطابق اس کے 8 حصے کیے، 7 خود رکھ لیے اور 8واں اسے دے دیا۔ لیکن میرے نوکر نے 8واں حصہ لینے سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں نے برابر کی محنت کی ہے اس لیے حصہ آدھا آدھا ہوگا۔ میں نے انکار کر دیا، وہ مجھے اپنا حصہ چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا، ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ نہیں ملا۔ بدرجہ مجبوری میں نے تنہا کام شروع کیا، لیکن 8واں حصہ الگ کاشت کیا۔ اس سے جو فصل تیار ہوئی اسے اپنے مصرف میں نہیں لایا،
اسے بھی بو دیا۔ جب یہ کئی بار عمل جاری رہا تو اس سے اتنی آمدنی ہو گئی کہ میں نے ایک غلام اور مویشی خرید لیے۔ اب یہ مویشی غلام کے حوالے کیے، چاولوں کی فصلیں الگ تیار کی، اور ایک دن اچانک وہ شخص آ گیا اور کہنے لگا کہ تو نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا، میرا حصہ مجھے دے، مگر 8واں حصہ میں اب بھی نہیں لوں گا۔ میں نے مویشیوں کے ریوڑ کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ سب تیرا ہے، تو لے جا۔ اس کے بعد غلام آیا تو اس سے کہا کہ یہ غلام بھی تیرا ہے، مویشیوں بھی تیری، اور یہ تمام حصہ تیرا ہے، تو لے جا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر کہا، مجھ سے مذاق نہ کر، میرا حصہ مجھے دے دے، میرے لیے وہ چاول ہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے جو کچھ تجھے دیا ہے وہ سب تیرا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو سب کچھ بتایا اور کہا یہ سب کچھ تیرے 8ویں حصے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوا، میں اگر چاہوں تو اس میں سے کچھ رکھ لوں کیونکہ اس کی تیاری میں میری محنت ہے، لیکن میں نے تجھے ناراض کیا اور اپنا حصہ لیے بغیر ہی تو چلا گیا۔ بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا، اس افسوس کے نتیجے میں نے یہ سب کام کیا اور اس کا حاصل تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ شخص میرا بے حد احسان مند ہوا اور بڑی دعائیں دی۔ اس کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں ذرا بھی غلط بیانی نہیں کر رہا۔ جس وقت میں نے مویشی اور غلام اس کے حوالے کیے تو میری نیت بالکل درست تھی، کیونکہ میں تیری رضا چاہتا تھا۔ اگر تو مجھے اپنی رحمت کا مستحق سمجھتا ہے تو اس واقعے کے طفیل میرے یہاں سے نکلنے کی صورت بتا کر۔ بیان یہ ہے کہ اس غار تک پہنچنے میں جب لوگ کامیاب ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ جی بجلی کڑکی تھی اور چٹان آدھی طرف لڑک گئی اور تینوں کو باہر نکلنے کا رستہ بن گیا۔ اور جب پوری قوم ان ہر حق پرستوں کی دشمن ہوئی تو یہ اسی غار میں پہنچے تھے۔ آج بھی ان کی قبریں اس غار میں موجود ہیں۔ اب یہی راوی 7 سونے والوں کا غار کے نام سے لکھتا ہے۔ میرے زمانے میں سن 9085 عیسوی میں ترسوس پر یونانیوں کی حکومت تھی، اور اسی شہر ترسوس کے علاقے میں 7 سونے والوں کا غار ہے۔ یہاں بادشاہ کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ اس مقبرے کے قریب پہاڑی کے اوپر ایک مسجد بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد غار کے اوپر بنائی گئی ہے۔ ماضی میں یعنی کہ سن 102 عیسوی اور 720 عیسوی میں خالد البریدی کو بادشاہ روم کے پاس قسطنطنیہ سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ خالد کے ساتھ مجاہدن یزید بھی تھا، ابن یزید بھی تھا۔ دونوں قسطنطنیہ پہنچے، جس کام سے گئے تھے پورا کیا، پھر وہاں اموریہ کے راستے واپس ہوئے۔ 4 دن 4 راتیں سفر کرنے کے بعد جب وہاں پہنچے یہ شہر آگ سے جل چکا تھا۔ جلنے کے آثار ہر طرف پائے جاتے تھے۔ جلے ہوئے شہر کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد دونوں آگے روانہ ہو گئے اور پہاڑوں کے درمیان ایک گاؤں میں قیام کیا۔ دونوں نے گاؤں والوں سے پوچھا، یہاں کوئی قابل ذکر جگہ ہے جسے دیکھا جائے؟ لوگوں نے کہا، جناب یہاں ایک غار ہے جہاں کچھ مردے سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ کون ہے، مگر اس کی حفاظت کے لیے پاسبان مقرر کیے گئے ہیں۔ دونوں نے خواہش کی کہ انہیں یہ جگہ دکھا دی جائے۔ بستی کے کچھ لوگ ان دونوں کو ایک سرنگ میں لے گئے۔ یہ سرنگ تقریباً 50 گز گہری اور 2 گز چوڑی تھی۔ بستی والوں نے اپنے ہاتھ میں چراغ لے رکھے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ ٹھہر گئے۔ اب ان کے سامنے ایک آہنی دروازہ تھا۔ مقامی لوگوں نے بتایا، جناب اس آہنی دروازے کے اس پار ایک خاصا کشادہ میدان ہے۔ جب عرب ہم پہ حملہ ہوئے تھے تو ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو یہیں چھپا دیتے تھے۔ دونوں مسلمانوں نے آہنی دروازے سے گزر کر دیکھا، وہاں واقعی کئی شستہ عمارتیں موجود تھیں اور معلوم ہوا کہ یہاں واقعی چہل پہل رہی ہوگی۔ یہیں ایک جگہ پانی کا تالاب تھا۔ تالاب کے پاس ایک غار کا سلسلہ شروع ہوا جاتا تھا۔ یہ سب اس غار میں داخل ہوئے۔ مقامی لوگوں نے پوچھا کہ جناب کچھ پتہ ہے کہ اس وقت ہم کہاں ہیں؟ خالد نے جواب دیا، ہم دونوں اجنبی ہیں، اس لیے کچھ بتا نہیں سکتے کہ اس وقت کہاں ہیں۔ ایک رہنما نے دونوں کو بتایا کہ جناب ہمارے سروں کے اوپر یہ جو ہویا آباد ہے، یعنی ہمارا اپنا قصبہ ہے یہ۔ دوسرے رہنما نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی وہ حجرہ ہے جہاں کچھ لوگ ایک عرصے سے پڑے ہوئے ہیں۔ دونوں مسلمان آگے بڑھے، حجرے میں داخل ہوئے۔ وہاں واقعی 13 لوگ سوئے ہوئے تھے۔ ہر ایک لبادے میں لپٹا تھا اور یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ لبادہ اون کا تھا یا کھال کا تھا۔ ان کا رنگ خاکی تھا، ہلکا بھورا رنگ لیے۔ دونوں مسلمانوں نے لبادے سے انگلیوں کو دبایا
ایسا لگا جیسے کاغذ کو دبا رہے ہوں۔ لبادوں کے کنارے ٹانگ دیے گئے تھے، ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چھپے ہوئے تھے۔ دونوں نے ایک کے پاؤں سے لبادہ ہٹایا تو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ پنڈلی تک موزہ چڑھا تھا، پاؤں میں جوتا بھی تھا، اور یہ چیزیں بالکل نئی معلوم ہوتی تھی۔ چہرہ کھول کر دیکھا تو سر اور داڑھی کے بال موجود تھے، ایسا لگتا تھا جیسے چند گھنٹے پہلے سوئے ہیں۔ چہرے پہ تازگی تھی، چہرہ خون سے سرخ نظر آ رہا تھا، کھال چمک رہی تھی جیسے چہرے پہ تیل لگایا۔ دونوں مسلمانوں نے ان کی گنتی کی، یہ 13 تھے۔ وہ ہر شخص کا چہرہ کھول کے دیکھا۔ یہ سب جوان تھے، لیکن 3 کے بال کچھ کھچڑی جیسے تھے، یعنی کہ بیشتر سیاہ اور سفید۔ ان میں سے ایک کا دھڑ موجود تھا مگر سر غائب تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا سر کہاں چلا گیا؟ ایک رہنما نے کہا کہ جناب، جب عربوں نے اس علاقے پہ حملے شروع کیے تو ہماری بستی، یعنی کہ آپ اس طرف جہاں آئے، ان سے بھی 13 سونے والوں کی بابت ہم نے سنا، تو ہم سے کہا کہ ہمیں یہاں لے آ۔ جب ہم انہیں ڈرتے ڈرتے یہاں لائے تو انہوں نے سونے والوں کو خوب اچھی طرح سے پرکھا اور بولا کہ یہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ جب بتایا کہ صدیوں سے موجود ہیں تو یقین نہ آیا۔ ایک عرب نے اپنی تلوار سے ان کی گردن الگ کی اور سر اپنے ساتھ لے گئے۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا، وہ بتاتے ہیں کہ جب سر گردن سے الگ ہوا تو اس وقت خون جاری ہو گیا تھا۔ عربوں کو بھی بہت حیرت ہوئی کہ اگر یہاں صدیوں سے سوئے ہیں تو یہ مر گئے ہوں گے، اور یہ مر گئے ہیں تو ان کے چہروں پر تازگی کیسی؟ کٹی گردن سے خون کیسے جاری ہوا؟ خالد نے دریافت کیا کہ یہ 13 افراد صدیوں سے یہاں لیٹے ہیں اور تم آنے جانے والے لوگوں کو ان کے پاس لے آتے ہو، کیونکہ تم نے ابھی ہم سے کچھ مانگا نہیں، مگر یقین ہے کہ کوئی تو مطالبہ کرو گے۔ اب یہ بتاؤ کہ ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہو یا نہیں؟ ایک رہنما نے بتایا، جناب، نہ صرف دیکھ بھال کرتے ہیں بلکہ ہر سال ان کا ایک تہوار بھی مناتے ہیں۔ تو خالد کے ساتھی مجاہد نے پوچھا کہ یہ تہوار کیسے مناتے ہو؟ رہنما نے جواب دیا، جب گرمیوں کا آغاز ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ پہنچتے ہیں، سب مل کر باری باری ان کی گرد و غبار صاف کرتے ہیں، کپڑے جھاڑتے ہیں، کھڑا کر کے غسل دیتے ہیں، پھر نہایت احتیاط سے ان کے لبادوں میں لپیٹ کر انہیں لٹا دیتے ہیں۔ دوسرے رہنما نے دونوں کو بتایا کہ جس سالانہ تہوار کی یہ بات ہو رہی ہے وہ سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، مگر سال میں 3 مرتبہ ایک دوسرا تہوار بھی مناتے ہیں، کیونکہ ان کے ناخن اور بال 4 مہینے میں بہت بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ہماری بستی کے علاوہ دوسری بستی کے لوگ بھی اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کے بال اور ناخن تراشے جاتے ہیں، باہر کشادہ میدان میں ایک جشن منایا جاتا ہے، عورتیں اور بچے خوشی سے رقص کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھائے جاتے ہیں۔ لیکن جناب، جس عرب نے اس کی گردن کاٹی تھی، اس نے گردن کاٹ کر ہم سب پر ظلم کر دیا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ اس گردن کا کیا کرے گا اور اس عرب کا کیا حشر ہوا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ زندگی بھر پریشان رہا ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا، تم ان 13 سونے والوں کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ مقامی رہنما نے کہا کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم سب کئی نسلوں سے یہاں آ رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، دور دراز علاقوں سے آنے والوں کو زیارت کراتے ہیں، اور ہمیں جو کچھ مل جاتا ہے اس سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ سب سننے اور جاننے کے بعد آپ لوگ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ تو ضرور دیں گے۔ مجاہد نے کہا، ہم تمہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور دیں گے، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے بزرگوں نے جو ان 13 کے بارے میں بتایا ہے وہ کیا ہے؟ ایک نے کسی قدر عاجزی کے ساتھ کہا، جناب، کہہ تو دیا کہ ہم ان کے بارے میں تفصیل سے نہیں جانتے۔ اپنے بزرگوں کی طرح ہم بھی ان 13 کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ جب انہیں بہت زیادہ ستایا گیا تو لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ بادشاہ وقت نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایک بہت بڑے علاؤ میں جھونک دیا جائے، تو یہ اللہ کے حکم سے غار میں چلے آئے اور اطمینان سے سو گئے۔ اس وقت سے یہ مسلسل سو رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، اس لیے انہیں ایسی نیند عطا کی گئی۔ بظاہر یہ مردہ نظر آتے ہیں، مگر ان کے چہروں کی تازگی، رخساروں میں دوڑنے والے خون کی سرخی، بالوں اور ناخنوں کے بڑھنے کے ڈھنگ تک ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ شخص سوئے ہوئے ہیں اور زندہ ہیں۔ اب اللہ کب تک انہیں اس حال میں رکھے گا کسی کو معلوم نہیں۔ ایک نہ ایک دن یہ ضرور جاگیں گے اور اپنے حصے کا کام انجام دے کر پھر مر جائیں گے۔ خالد اور مجاہد دیر تک کھڑے سوچتے رہے کہ اگر اصحاب کہف یہ ہیں تو ان کی تعداد تو 7 ہونی چاہیے، مگر یہ 13 ہیں۔ بہرحال دونوں نے بستی والوں کو کچھ دینار دیے اور واپس چلے گئے۔ معجم البلدان کا مؤلف عبداللہ جو یاقوت ہموی کے نام سے مشہور ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں پہلی بار 11واں سنہ ہجری میں مطابق 632 عیسوی میں عینی شہادتیں موصول ہوئیں۔ وہ لکھتا ہے
کہ عبادہ بن صامت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی بادشاہ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اسلام قبول کر لے، بصورت انکار اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ عبادہ قسطن دنیا روانہ ہو گئے، اور جب وہ یونانیوں کی مملکت کی حدود میں داخل ہوئے تو انہیں قسطن دنیا کے قریب ایک سرخ پہاڑ نظر آیا۔ عبادہ نے لوگوں سے اس سرخ پہاڑ کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اس پہاڑ کی طرف بہت زیادہ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ مقامی باشندے جو عبادہ کی وضاحت اور لباس سے پہچان چکے تھے کہ یہ کوئی عرب ہے، کیونکہ عرب تاجر یہاں بہت زیادہ آتے تھے، انہوں نے عبادہ سے پوچھا کہ تم کس کی تلاش میں آئے ہو اور کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ عبادہ نے جواب دیا، ہم مسلمان ہیں اور اپنے خلیفہ کی طرف سے تمہارے بادشاہ کے لیے یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے اور ان کے خلاف جہاد نہ کیا جائے گا۔ رومی باشندے نے حیرت سے پوچھا کہ یہ جہاد کیا ہوتا ہے؟ عبادہ نے جواب دیا کہ مذہبی جنگ جو ملک اور حکومت کے لیے نہیں لڑی جاتی بلکہ اللہ کی خوشنودی کی حاصل کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے، اور اللہ کے نام کو دور دور تک پہنچانے کے لیے اللہ کے منکروں سے جو جنگ لڑتے ہیں اس کو ہم جہاد کہتے ہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا، تو کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا ایک تبلیغی خط جو ہے وہ ہمارے بادشاہ کو آبائی دین سے منحرف کر دے گا اور وہ بخوشی مسلمان ہو جائے گا؟ عبادہ نے جواب دیا، فضول باتوں سے کچھ حاصل نہیں، مجھ سے تمہارے بادشاہ کی جو بات ہوگی وہ یہاں خارج از بحث ہے۔ تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ جو سرخ پہاڑ اتنا آباد ہے وہ کیوں ہے، یہاں لوگوں کا میلہ کیوں لگا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ اس پہاڑ اور ہجوم کے بارے میں ضرور سوال کرتا ہے، مگر ہم اس کو ان سوالوں کے جواب میں جو ہم بتاتے ہیں اس کا ہمیں معاوضہ ملتا ہے۔ تم ہمیں جو کچھ بھی دو وہ منظور ہے، تاکہ جو ہم جانتے ہیں وہ تمہیں بتا دیں۔ عبادہ نے انہیں چند دینار دے دیے اور کہا کہ ہاں اب تم بتاؤ اگر یہاں سرخ پہاڑ پر کیا ہے جو لوگوں نے ازدحام کر رکھا ہے۔ وہ شخص نے بتایا کہ جناب کی جگہ اصحاب کہف ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صدیوں سے لوگ جانتے ہیں اور انہیں دیکھنے کے لیے مسلسل یہاں آتے رہتے ہیں۔ عبادہ نے کہا کہ اچھا تم ہمیں ان کے پاس لے چلو تاکہ ہم بھی ان مشہور آدمیوں کو دیکھ لیں۔ ان لوگوں نے بے چوں چرا ہجوم کا ساتھ دیا اور اس پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر سب لوگ ایک پہاڑی میں داخل ہوئے۔ عبادہ کے ساتھ دوسرے عرب بھی تھے، عبادہ نے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ غار میں کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک دروازہ نظر آیا، یہ آہنی دروازہ تھا۔ اس دروازے کو کھولا گیا، دروازے سے گزر کر بھی یہ لوگ کچھ دور چلے تھے، ایک حجرہ نظر آیا۔ اب حجرے کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ پہاڑ کو کاٹ کر ہی حجرے کی شکل دی گئی ہے۔ یہ لوگ حجرے میں داخل ہوئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں 13 آدمی دیوار سے کمر ٹکائے اس طرح پڑے ہیں جیسے گویا سو رہے ہیں۔ پشت، کمر، سر دیوار کے سہارے استادہ اور ان کے پاؤں فرش پہ پھیلے تھے، گویا بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ سر سے پاؤں تک خاکی رنگ کے لبادے ان کو چھپائے ہوئے تھے۔ ایک لبادے کو ذرا ہٹایا تو معلوم ہوا کہ اندر جسم پر کرتا بھی ہے، اور کرتا لبادی اونی تھا یا کسی اور صنف کا تھا، پتہ نہیں چلتا، لیکن دونوں ہی دبیز اور سخت تھے۔ انہیں ہاتھ سے چھونے پہ معلوم ہوا کہ بہت سخت ہیں اور دبانے سے چٹکتے ہیں۔ ان کے پاؤں میں موزے تھے جو پنڈلی تک چڑھتے، لیکن وہ پاؤں میں موزے کی طرح کف پائیاں تھیں جو کپڑے کے ٹخنے کو چڑھا کر سی دے گیا تھا۔ ایک کف پائی کو چھو کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ جسے وہ کپڑا سمجھ رہے تھے کسی خاص قسم کا چمڑا تھا۔ عبادہ نے ان کے چہرے سے لبادہ ہٹایا تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ تندرست اور زندہ انسانوں جیسے نظر آ رہے ہیں۔ سبھی کے بال سیاہ، صرف 3 کے بال کھچڑی جیسے تھے، سفید کم، سیاہ زیادہ۔ کچھ کے سروں کے بال پشت تک پہنچے تھے اور کچھ کے صرف گدی تک تھے۔ ان کے قد بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھے۔ عبادہ نے محسوس کیا کہ سونے والوں کی قامت ان سے زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، سونے والوں میں آخری شخص کا سر غائب تھا، جسے کچھ دیر پہلے ہی کاٹنے کا اندیشہ تھا۔ جب پوچھا کہ کس نے کاٹا تو پتہ چلا کہ حملہ آور قوم آئی تھی، بڑی لوٹ مار کی۔ سونے والوں کو بھی حیرت سے دیکھتے رہے اور صرف معلوم کرنے کے لیے کہ یہ زندہ ہیں یا مردہ ان کا سر کاٹ کے ساتھ لے گئے۔ عبادہ اس کے ساتھی بڑے حیران تھے۔ پوچھا کوئی تہوار مناتے ہو؟ کہا جی ہاں، سال میں گرمیوں کے آغاز پہ جمع ہوتے ہیں، کوئی نیا لباس پہنتا ہے، دروازے پہ جمع ہوتے ہیں، باری باری سیدھا کھڑا کرتے ہیں، کچھ لوگ نہلاتے ہیں، کچھ عبادہ چینج کرتے ہیں، تو ہم اس طرح ایک تہوار مناتے ہیں۔ عبادہ نے پھر پوچھا تمہارے بزرگوں نے تمہیں نہیں بتایا یہ 13 آدمی یہاں کب سے ہیں؟
ایک عمر رسیدہ شخص نے دل میں کچھ حساب لگایا اور جواب دیا، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 400 سال پہلے دین حق کی دعوت دیتے رہے تھے، مگر بادشاہ وقت اور لوگ ان کی مخالفت کرتے رہے۔ انہوں نے ان کے خلاف اتنی زبردست محاذ آرائی کی کہ ان کی جانوں کے لالے پڑ گئے، لیکن یہ اس وقت تک اپنے کام میں مشغول تھے جب تک انہیں اللہ کی طرف سے کام جاری رکھنے کا حکم تھا۔ کہتے ہیں ان کے ماننے والے کمزور اور بے بس تھے، تو انہیں بھی ان کے ساتھ دکھ جھیلنے پڑے، مصیبتیں اٹھانی پڑی، یہاں تک کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سب کو سنسار کر دیا جائے۔ تو اس وقت ان 13 کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ روپوش ہو جائیں۔ چنانچہ تو وہ چھپتے چھپاتے بچتے بچاتے یہاں آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے عقیدت مند اور پیروکار بھی تھے جنہوں نے چٹان کاٹ کر غار میں یہ حجرہ بنایا۔ یہاں ہوا بھی آتی ہے اور سورج کی روشنی بھی۔ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ دم لینے کے لیے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور تن آسانی کے لیے اپنے پاؤں پھیلا دی ہیں، اور پھر انہیں نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ یہ کھائے پیے بغیر تقریباً 1100 سال سے کس طرح زندہ ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور اس پر سبھی لوگ متفق ہیں کہ یہ اپنے عہد کے پیغمبر تھے، اور ان کی پیغمبری کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کافی ہے کہ وہ یہاں 1100 سال سے سو رہے ہیں، نہ ان کا لباس خراب ہوا ہے، نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچا ہے، اور یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، لیکن ہم سب کی آنکھوں کے سامنے یہ لوگ موجود ہیں، اس لیے یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ یہ پیغمبر تھے بلکہ پیغمبر ہیں۔ عبادہ نے پوچھا کہ تمہارے بزرگ کتابیں تک کچھ بتاتی نہیں کہ یہ پیغمبر کس قوم میں پیدا کیے تھے اور کہاں سے ہجرت کی اور یہاں کہاں پناہ گزین ہوئے؟ تو اسی شخص نے کہا کہ جناب کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، کسی کو نہیں معلوم یہ لوگ کہاں سے آئے تھے، کہاں سے ہجرت کی اور کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبادہ نے پوچھا کہ ان کے ساتھ ایک کتے کا بھی ذکر تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کتا رہا ہو، لیکن ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے یا کسی کتے کو نہیں دیکھا۔ عبادہ اور ان کے ساتھی انہیں اصحاب کہف سمجھ کر آگے چلے گئے، اور انہیں ان کے ساتھیوں کو فخر حاصل رہا کہ انہوں نے غار الرقیم میں اصحاب کہف کو دیکھا تھا، جو 5 یا 7 کے بجائے 13 ہے۔ اب یاقوت ہموی نے اپنی کتاب معجم البلدان میں ایک دوسرا اور واقعہ رکھا ہے، اور اس واقعے کا تعلق خلیفہ الواسق عباسی سے ہے۔ اس نے 227 232 کے مطابق اور 842 تا 847 کے حوالے سے لکھا ہے کہ خلیفہ الواسق نے ابن موسیٰ کو حکم دیا کہ تو یونان کے علاقے میں جہاں اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں۔ اب محمد منجم اس جگہ کو تلاش کرتا اور پوچھتا پہنچ گیا۔ لوگوں نے چھوٹی سی پہاڑی پہ چڑھا دیا۔ پہاڑی 1000 گز پہ محیط تھی۔ اس کے پہلو میں پہاڑی کے اندر جانے کا رستہ تھا۔ کچھ لوگ اس کی رہنمائی کر رہے تھے، وہ آگے چلتے رہے، وہ ان کے پیچھے سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ لوگ غار میں داخل ہوئے۔ اب محمد منجم نے قدم گننا شروع کیے۔ 300 قدم چلنے کے بعد وہ چھجے دار سائبان کے نیچے پہنچ گئے۔ یہ سائبان جن ستونوں پہ قائم تھا وہ مسام دار تھے، شاید کبھی پانی آیا ہوگا جنہوں نے ستونوں میں مسام پیدا کر دیے تھے۔ پھر ایک دالان میں داخل ہوئے جہاں چٹانوں میں حجرے بنے ہوئے تھے۔ انہی حجروں میں ایک آدمی کی قامت کا جتنا اونچا دروازہ تھا۔ محمد منجم کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس دروازے پر ایک مسلح شخص خواجہ سراؤں کے ساتھ بیٹھا پہرا دے رہا ہے۔ وہ محمد منجم کو زبان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے اور کیا لینے آیا ہے؟ مقامی لوگوں نے تعارف کروایا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ باہر کی دنیا کتنی بدل چکی ہے۔ عربوں نے بہت دنیا فتح کی ہے، ان کا حکم دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں تک جاتا ہے۔ ان کے سب سے بڑے بادشاہ نے اس شخص کو یہاں بھیجا ہے اور یہ اپنے بادشاہ کے اندر سونے والوں کے لیے تفصیلات معلوم کرنے آیا ہے۔ پہرے دار نے افسر سے پوچھا اسے بتاؤ کہ اندر جو اصحاب سو رہے ہیں اس تک پہنچنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ حجرے کو پتھروں سے چن دیا گیا ہے، جو کوئی ان پتھروں کو ہٹا کر اندر پہنچتا ہے اسے کوئی نہ کوئی جسمانی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ محمد منجم نے انہیں ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بتاؤ کیا کہتے ہو؟ ایک نے جواب دیا ہمارے جسموں کو نقصان پہنچے یا مصیبت میں جائیں، ہم ہر حال میں ان سونے والوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کی تفصیل خلیفۃ الواسق کے گوشگزار کر دیں۔ محمد منجم نے پاسبان کو حکم دیا کہ دروازہ کھول دے۔ دربار کو تأمل ہوا، سوچ لے اندر پہنچ کر کوئی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری ہم پہ نہ ہوگی۔ محمد منجم نے سختی سے بولا جو حکم دے رہا ہوں اس کی تعمیل کر۔
پاسبان نے دروازہ کھولا، سب نے دیوار میں چنے ہوئے پتھروں کو دیکھا اور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے خواجہ سراؤں کو کہا، اس چنے ہوئے پتھروں کو ہٹاؤ۔ خواجہ ذرا اپنے پاسبان کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ محمد منجم نے دوسرا حکم دیا کہ یہ کام جن کے بس کا ہو انہیں بلایا جائے اور نیچے والے پتھر چنے ہوئے نکال دیے جائیں۔ پاسبان نے افسوس کرتے ہوئے کہا، میں پھر تم سے کہتا ہوں تمہارا اندر جانا مناسب نہیں، کیونکہ میرے علم کے مطابق جتنے بھی لوگ ضد کر کے اندر گئے ان میں بعض کی جانیں چلی گئیں، کچھ پہ فالج گر گیا، کچھ کو جان لیوا بیماری ہوئی، کچھ کی بینائی جاتی رہی۔ تو تم لوگ میرا کہنا مانو، اندر سونے والوں کے بارے میں جو جاننا ہے مجھ سے پوچھو، میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ محمد منجم نے پاسبان کو سمجھایا، احمق انسان، تو خلیفہ کو نہیں جانتا، تو ہمیں جو کچھ بتائے گا اس سنی سنائی داستان خلیفہ تک پہنچ چکی ہے، خلیفہ نے تصدیق کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اب اگر ہم بھی یہاں سے سن کر اس رودات کو خلیفہ تک پہنچائیں گے تو اس سفر کا مقصد ہی نہیں ہے۔ پاسبان نے کہا، جناب سوچ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم دیوار میں چنے ہوئے پتھروں کو نکلوا دیں گے۔ محمد منجم نے سختی سے کہا کہ دیکھو، بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمیں اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں، یاد رکھ ہمیں کوئی نقصان پہنچا تو خلیفہ کے دوسرے لوگ یہاں آئیں گے اور یہ پتہ چلا لیں گے کہ نقصان کس نے پہنچایا اور کس طرح پہنچایا، کیونکہ ہم مسلمان ابہام کے قائل نہیں ہیں۔ بہرحال بدرجہ مجبوری مزدور بلائے گئے، دیوار میں چنے ہوئے پتھروں کو نکالنے کا کام شروع ہوا۔ یہ لوگ دور بیٹھے منظر دیکھتے رہے۔ محمد منجم محسوس کر رہا تھا کہ پاسبان اور خواجہ سرا اس کام سے خوش نہیں ہیں اور بدرجہ مجبوری یہ کام کر رہے ہیں۔ جب سارے چنے ہوئے پتھر دیوار سے نکالے گئے تو اس نے بہادر اور خواستہ کہا کہ جناب آج ضد تھے، پتھروں کو نکال دیا، اب بھی ہم چاہیں گے کہ جو کچھ دیکھنا ہے وہ یہیں سے دیکھیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ محمد منجم نے مقامی آدمی سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہو تاکہ ہمیں کچھ سمجھ نہ آئے تو ہم پوچھ لیں۔ اس نے کہا، جی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے مگر یہاں کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے خواجہ سراؤں سے کہا کہ تب تم ہمارے ساتھ چلو تاکہ یہاں کے حالات سے زیادہ واقف ہو۔ ابھی سب حکم کے بندے تھے، ان پہ عربوں کا رعب غالب تھا، سب محمد منجم کے ساتھ چلے گئے۔ راستے میں محمد منجم نے پاسبان سے پوچھا کہ اب تم سچ سچ بتاؤ، تم ہمیں اندر لانے سے گریزہ کیوں تھے؟ اس نے کہا، ایک بار دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، جو یہاں آتا ہے کوئی نہ کوئی نقصان اٹھا کے واپس جاتا ہے۔ انہوں نے اس کی تردید کی، کہا، بالکل غلط، تو جھوٹا ہے، تو یہاں آنے والوں کو ڈراتا ہے تاکہ تجھے جو کچھ معلوم ہے وہ دوسرے کو معلوم نہ ہو۔ اس کے علاوہ تھوڑی تناسانی بھی ہے، کون دیوار میں چنے پتھروں کو نکلوا کے دوبارہ چنوائے؟ جب اس نے یہ سب کہا تو مسلسل پاسبان کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے ایک چہرے پہ رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، جسے یقین ہو گیا کہ پاسبان جھوٹا ہے اور جو اس نے کہا ہے وہ درست ہے۔ بہرحال راستہ ناہموار تھا، چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ آخرکار کچھ دیر بعد ہی ان سوئے ہوئے آدمیوں کے پاس پہنچ گئے۔ محمد منجم نے انہیں بہت قریب سے دیکھا اور بہت ہی عجیب قسم کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ یہ سب مردہ ہیں اور انہیں کسی خاص قسم کا مسالہ لگا کر محفوظ کیا گیا ہے۔ محمد منجم طبیب بھی تھا اور اس کی قوت شامہ بتا رہی تھی کہ مسالے میں ایلو ویرا، اوپٹن، لوبان، کافور کے علاوہ کوئی دوسری بھی چیزوں کی شمولیت تھی جس کی وجہ سے جسم گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مردوں کی کھالیں ہڈیوں سے چمٹی ہوئی تھی۔ محمد منجم نے ایک کا سینہ ٹٹولنا چاہا تو اسے روک دیا گیا کہ جناب نہیں، دور سے دیکھیے، ہاتھ نہ لگائیے۔ مگر محمد منجم باز نہ آیا۔ اس نے ایک کے سینے کو ٹٹول کے دیکھا، اس کے بال سخت تھے اور معلوم ہوتا تھا ان میں سے کسی بھی مسالے کا استعمال ہوا ہے۔ سینے کھال سخت تھی، کھال کے استعمال نے اس کو اور سخت کر کے کپڑوں کو بھی مسالہ لگا کر سخت کر دیا گیا تھا۔ محمد منجم نے کہا کہ کون کہتا ہے یہ سو رہے ہیں، یہ تو مردہ ہیں، ان کے جسموں اور کپڑوں پر مسالوں کا استعمال ہوا ہے جو گلنے سڑنے نہیں دیتے۔ یہ کل 13 تھے اور ایک کا سر غائب تھا۔ کچھ دیر بعد محمد منجم کو یہ حیرت ہوئی، پاسبان میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ انہوں نے کوئی توجہ نہ دی اور سوال کرتے رہے۔ پاسبان نے کہا، جناب آپ نے جو یہاں دیکھا ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہیں ان کے بارے میں جو جوابات ہیں وہ مل سکتے ہیں یہی کیجیے، کیونکہ ضروری سوال یہاں کر لیجیے اور نسبتاً کم ضروری سوال باہر کریں گے۔ انہوں نے پوچھا، یہ لوگ کب سے سوئے ہوئے ہیں؟ پاسبان نے جواب دیا، 420 سال قبل مسیح سے۔ محمد منجم نے دوسرا سوال کیا کہ یہ نگرانی ہمیشہ سے ہو رہی ہے؟ پاسبان نے کہا، نہیں، پہلے جو بھی یہاں آتا مضافاتی بستی کے لوگوں کو رقم دیتا، دیکھ بھال کر کے چلا جاتا،
مگر 150-200 سال سے حکومت وقت کی طرف سے پاسبان بٹھائے گئے ہیں، دیوار میں پتھر چنے ہیں تاکہ ہر کوئی بے روک ٹوک نہ پہنچ سکے۔ تو انہوں نے پوچھا، لوگ انہیں سویا ہوا سمجھتے ہیں حالانکہ یہ مردہ ہیں اور کب کے مر چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں مسالے لگا کر کس نے محفوظ کیا؟ محمد منجم نے کہا کہ سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ تو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ جو یہاں آتا ہے اسے کسی نہ قسم کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پاسبان کچھ کھسایا ہوا معلوم ہو رہا تھا، کہنے لگا، جناب کوئی ضروری نہیں ہے کہ جسمانی نقصان فوراً پہنچ جائے، کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ جب آپ لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو وہاں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ مکمل سچ ہے۔ پھر پاسبان نے کہا کہ آپ لوگ کھانا کھائیں تاکہ ہمیں آپ کی میزبانی سے خوشی حاصل ہو۔ انہوں نے کھانے سے انکار کیا اور کہا، ہمیں بھوک نہیں ہے، کھانے سے معاف رکھو۔ پاسبان نے خوشامد شروع کر دی، جناب اگر آپ نے ہمارا کھانا نہ کھایا تو ہم سکی محسوس کریں گے۔ اب یہ سمجھیں گے کہ عرب بد اخلاق ہوتے ہیں جو کسی غیر عرب کی میزبانی کا شرف نہیں بخشتے۔ محمد منجی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بتاؤ کیا کہتے ہو، کھانا کھانا چاہیے یا نہیں؟ ایک کے سوا سب نے یہ رائے دی کہ کوئی حرج نہیں ہے، کھانا کھا لیا جائے۔ مشورہ دیا کہ صرف چکھا جائے اور چکھنے کا کام بھی کوئی ایک کرے، اور ایک ساتھی نے خود کو پیش کیا، جناب میں دنیا میں تنہا ہوں، میری بستی میں آگ لگی تھی، اس آگ میں سب جل گئے تھے، تو اگر اس میں زہر بھی ہوگا تو میری موت کا کسی کو افسوس نہ ہوگا۔ محمد منجم نے اس شخص کی رائے کو پسند کیا اور کہا، کھانا چکھ کے دیکھو، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ بے ضرر ہے یا اس میں کچھ اور موجود ہے۔ پاسبان اور مقامی لوگوں کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ محمد منجم کے ساتھی نے کھانے کو چکھا، وہ بہت ہی بدمزہ تھا، زبان اینٹنے لگی، تالو سول ہونے لگا اور ابکائیاں آنے لگی۔ محمد منجم نے ساتھ لائی ہوئی دوائیوں سے کلیاں کروائیں، منہ صاف کروایا اور پاسبان کو گدی سے پکڑ لیا۔ تو نے کھانے میں زہر ملایا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ پاسبان نے گدی چھڑانے کی کوشش کی اور خوشامد کرنے لگا، صاحبان اب الزام مت دیں، ہم نے کھانے میں زہر نہیں ملایا، بلکہ اس کے بعد اس کھانے میں سے ایک نوالا خود کھا لیا اور نوالے کو حلق سے اتار کے ہنستے ہوئے کہا، اگر اس کھانے میں زہر تھا تو اس کا اثر مجھ پہ بھی ہوگا، لیکن میں تو پہلے جیسا ہی ہوں۔ محمد منجی نے اسی گدی چھوڑ دی، تمام معاملات میں اگر تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، میرے ساتھی کی جو حالت ہے وہ زہر کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ تو نے پہلے کہا تھا کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں انہیں جسمانی یا ذہنی نقصان ضرور ہوتا ہے، اور اس بات کو تو سچ کر کے دکھانا چاہتا تھا۔ اگر میں چاہوں تو تجھے قتل کر دوں، پر اسے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال محمد منجم نے پھر پاسبان سے پوچھا، ایک بات اور بتا، تمہاری روایتوں میں ان کی تعداد 8 بتائی گئی ہے، مسلمانوں کے مطابق ان کی تعداد 7 تھی، اب یہ 13 کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کی 7 یا 8 ہی ہو اور بعد میں 5 یا 6 آ گئے ہوں۔ نہیں، ان کے لبادے تو بتاتے ہیں کہ سب کی ایک ہی جیسے لبادے ہیں۔ پاسبان نے کہا کہ جب کسی بادشاہ کو خیال آیا ہوگا نا کہ انہیں مسالہ لگا کر محفوظ کرنا چاہیے، تو شاید اس وقت ان کی تعداد 13 ہو چکی ہوگی، سب کو یکساں کپڑے پہنا کر اور ایک طریقے سے محفوظ کر دیا ہوگا۔ بہرحال ایسی کوئی سوال رہ نہیں گیا، کوئی ایسی طلب کی بات نہیں تھی، واپسی کا رستہ اختیار کیا اور خلیفۃ الواسق کو جملہ تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا۔ البیرونی نے 390 عیسوی ہجری مطلب 1000 عیسوی میں ایک کتاب لکھی تھی، ان میں 7 سونے والوں کے بارے میں غار سے مختلف روایات کا ذکر کیا تھا۔ اس کتاب کا نام آثار الباقیہ ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ ہوا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ شام میں جو تہوار مناتے ہیں ان میں 7 سونے والوں کا تہوار ہے۔ یہ تہوار اکتوبر میں منایا جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ عباسی خلیفہ المتسم باللہ نے اپنے ایک آدمی کئی دوسری مددگاروں کے ساتھ روم بھیجا، اس کا نام علی ابن یحیی المنجم۔ وہ اپنا حال بتاتا ہے، بظاہر تو وہ سفیر بن کے گیا، لیکن واپسی میں وہ ان 7 سونوں کے پاس پہنچ گیا، 7 سونے والوں کے پاس بھی پہنچا۔ اس کے بقول یہ جگہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے احاطے کا قطر 1000 گز سے کچھ کم ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے زمین دوز نالے سے گزرنا پڑتا ہے۔ علی بن یحییٰ اس نالے سے اندر داخل ہوا، اسے رہنمائی کرنے والے مل گئے جو معمولی بخشش پر نئے آنے والوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ نالہ غار پہ ختم ہوا، یہاں سے علی یحییٰ نے اپنے قدم گننے شروع کیے۔ 300 قدم کے بعد ایک نیم کشادہ دالان تھا۔ یہ دالان مسام در ستونوں پہ تھا، الگ الگ حجرے تھے۔ ایک حجرے میں 13 افراد لیٹے ہوئے تھے اور یہ سب اونی لبادے میں تھے۔ جب ایک کے جسم سے لبادہ ہٹایا
معلوم ہوا کہ وہ لباس بھی پہنے ہیں اور ایک نوجوان بغیر داڑھی کے تھا۔ یہ سب موزے اور جوتے پہنے تھے۔ ان کے لیٹنے کا انداز نیم درازی کا تھا، یعنی کہ بیٹھے تھے اور پیر چٹان سے لگائے ہوئے تھے، پاؤں پھیلے ہوئے تھے۔ علی بن یحییٰ نے ان کے بال چھوئے، وہ بہت سخت تھے۔ اس کے رہنما نے کہا، دیکھیے جناب، انہیں دور سے دیکھیے، چھوئیے مت۔ علی بن یحییٰ نے کہا، یہ بالکل خمیدہ سوئے ہیں، انہیں سیدھا کیوں نہیں لٹاتے؟ رہنما نے کہا، انہیں سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ جب علی بن یحییٰ نے ایک کو سیدھا لٹانا چاہا مگر وہ اکڑا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کب سے لیٹے ہیں؟ رہنما نے کہا، کچھ پتہ نہیں، مگر روایت یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 420 یعنی کہ 455 سال پہلے سے یہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں۔ علی بن یحییٰ نے رہنما کے منع کرنے کے باوجود ایک شخص کو سیدھا لٹانا چاہا تو رہنما نے دوبارہ منع کیا، جناب اس کو چھوئے مت، بار بار منع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ علی بن یحییٰ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آرام سے لیٹیں، اگر کسی نے ان کو ابتدا میں سیدھا کر دیا ہوتا تو آج یہ یوں نہ اکڑے ہوتے۔ رہنما نے کہا، جناب زیارت کرنے آئے ہیں، زیارت کیجئے، رستہ ناپیے۔ علی بن یحییٰ نے تنبیہ کی، اپنی زبان اور لہجے کو درست رکھو ورنہ ہم تجھے بات کرنے کے آداب سکھا دیں گے۔ اب رہنما ڈر گیا، خاموشی سادھ لی۔ علی بن یحییٰ نے رہنما سے ان کے نام پوچھے تو اس نے کہا، میں صرف 7 کے نام معلوم ہے اور یہی کتابوں میں۔ تو علی بن یحییٰ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان 7 کے ہی نام لکھ لو۔ راوی رہنما نے بتانا شروع کیا کہ ان کے نام ہیں یرموز، لیتیز، تھیوڈورس، کوڈینس، کیریاکوس، 29 اور 30۔ تو اس نے کہا، یہ 7 نام ہیں، اب یہ بتا اس میں سے کس کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، جناب یہ نام تو 7 ہیں اور آدمی تیرا، آپ کوئی کیسے بتائیے کس کا نام ہے؟ پوچھا، بار بار بتانے پہ تو جواب نہیں دے رہا کہ یہ تیرا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے 6 شاید مسیحی راہب ہوں گے جو بعد میں ان میں شامل ہوئے ہوں گے۔ باہر علی بن یحییٰ نے بھی یہ ساری تفصیل خلیفہ کے سامنے رکھ دی۔ مولانا عبدالکلام آزاد نے ایک جگہ اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جزیرہ نما سینائی اور خلیج عقبہ سے سیدھے شمال کی طرف بڑھیں تو پہاڑی سلسلے متوازی شروع ہوتے ہیں اور سطح زمین بلندی کی طرف اٹھنے لگتی ہے۔ یہاں قبائل کا علاقہ ہے، ایک طرف پہاڑی پہ رقیم شہر نام آباد ہے۔ دوسری صدی عیسوی میں جب رومیوں نے شمال اور فلسطین کا الحاق کیا تو یہاں دوسرے شہریوں کی طرح رقیم نے بھی ایک رومی نو آبادی کی حیثیت اختیار کر لی۔ کسی زمانے میں رومیوں نے اسے پیٹرا کے نام سے مشہور کیا اور اس کے عظیم الشان مندروں اور تھیٹروں کی شہرت دور دور تک تھی۔ سن 640 عیسوی میں اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ اس وقت تک رقیم کا نام کم زبانوں پہ تھا اور اکثریت اسے پیٹرا ہی کہتی تھی۔ عربوں نے پیٹرا کو بترا کر دیا۔ جنگ کے بعد سے اس علاقے کی اثر نو پیمائش شروع ہو گئی، نئی نئی باتیں روشنی میں آئیں۔ یہاں دور دور تک عجیب و غریب وسیع غار تھے، سورج کی روشنی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ ایک غار ایسا تھا جس کے ساتھ قدیم عمارتوں کے آثار پائے جاتے تھے، بے شمار ستونوں کے ہاں یہ بتاتا تھا کہ یہاں پہلے کوئی عبادت گاہ تھی۔ اب یہ جگہ عرب سے بہت قریب ہے، یعنی کہ عرب کی سرحد سے تقریباً 60-70 میل کے فاصلے پہ ہے، تو قریش مکہ کے تجارتی قافلے بھی اسی رستے سے ہر سال شام آیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا اگر ذکر ہے، مولانا آزاد اس کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے سچائی کی راہ سے دنیا اور دنیا کے رستوں سے منہ موڑا اور ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ ان کے پیچھے ظلم اور ستم کی قوتیں تھیں اور وہ سامنے غار کی تاریکی اور وحشت، تاہم وہ ہراساں نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم تیری رحمت کا آسرا کرتے ہیں اور تیری چارہ گری پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ کئی سال اس طرح رہے کہ دنیا کی صدائیں ان کے کان تک نہ پہنچ سکی۔ پھر انہیں کھڑا کیا گیا، زندہ کیا گیا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ان دونوں میں سے کون سا گروہ تھا جس نے اس عرصے سے نتائج عمل کا بہترین اندازہ کیا۔ ایک گروہ اصحاب کہف کا تھا اور دوسرا ان کے مخالفین کا۔ ایک نے حق کی پیروی کی، دوسرے نے ظلم و تشدد پر کمر باندھ لی۔ ایک نے غار میں بدرجہ مجبوری پناہ لی، دوسرے نے ایسا کرنے پر انہیں مجبور کر دیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کس نے کیا کمایا اور کس نے کیا گوایا۔ اصحاب کہف کا تعلق دین مسیح سے تھا تو رومی حکمران ان پہ ظلم کر رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد غار میں روپوش ہونے کے بعد سو کر بیدار ہوئے تو غار سے باہر آئے، اپنے ایک آدمی کو دنیا میں بھیجا۔ پتہ چلا پوری آبادی عیسائیت